ضلع ایسٹ میں جائزہ اجلاس ہوا۔ سیکیورٹی اور بلدیاتی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں محرم الحرام انتظامات۔ ضلع ایسٹ میں جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ سیکیورٹی اور بلدیاتی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محرم الحرام انتظامات ضلع ایسٹ میں اہم جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات شایان علی سے جانتے ہیں۔ شایان بتائیے گا۔ جی بالکل، محرم الحرام انتظامات ضلع ایسٹ میں اہم جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جبکہ سیکیورٹی اور بلدیاتی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ اس دوران جبکہ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی زیر صدارت اجلاس اور جلسوں اور مجالس کے روٹس پر سہولیاتی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے، جس سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ محرم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام اداروں کو مابین مؤثر رابطہ کرنے کے لیے اتفاق رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ اداروں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اہداف متعلقہ اداروں کو ضروری ہدایت جاری کی گئی ہے۔ کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مرکزی تنظیمی آزاداری پاکستان کے نمائندوں کی محرم انتظامات سے متعلق تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں، اور محرم الحرام پر صفائی نکاسی آب اور اس کے ساتھ اسٹریٹ لائٹ اور ٹریفک مینجمنٹ کے امور پر زیر غور کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تمام تر اس طرح کے جو انتظامات ہیں اس پر جائزہ لیا گیا، اور کہا گیا کہ تمام تر سہولیات وہ اداروں کو فراہم کی جائے گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد محرم الحرام کی تیاریاں وہ شروع کر لی گئی ہیں، جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے چاند کے بعد یہاں پر جلوس اور مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شہر کی چھوٹی بڑی امام بارگاہوں میں مجالس کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں پر بھی جلوس نکالے جاتے ہیں، جس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جانب سے وہ زبردست یہ اقدام اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ ہدایت جاری کی گئی تمام تر علاقوں میں وہ اس طرح کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے فوری طور پہ جہاں جہاں کوتاہی ہے ان کو پورا کیا جائے، اور ڈی سی ایسٹ کی جانب سے خصوصی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے یہاں پر ہدایت جاری کی گئی ہیں، اور اس طرح کے اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی تمام تر انتظامات مکمل کر دی جائیں۔ جی شایان علی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شایان آپ کا شکریہ۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے اجلاس۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے نکاٹی کے عہدیداروں کو صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شایان علی سے۔ شایان بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج نکاٹی کی جانب سے ایک میٹنگ اور اجلاس منعقد کیا گیا، جس پر ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومتی جو فوکل پرسنس ہیں ان کے جانب سے بھی شرکت کی گئی، جبکہ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر طارق علی نظامانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے 3 ماہ پہلے نارتھ کراچی ٹریڈ ایسوسیشنز کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا، تو اس کی آج ریویو میٹنگ آج رکھی گئی تھی، اور اس میں تاکہ جو ہمارا معاہدہ ہے یا ریسورس ڈپلائمنٹ ہے، اور اس میں اگر کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو ان کو جاننا ضروری تھا، اور اس میٹنگ کے تناظر میں انشاءاللہ ہم اور بہتر یہاں پر کام کرنے جا رہے ہیں۔ ممبران کی جانب سے کچھ شکایتیں وہ آپ کو بتائی گئی، ان شکایتوں کی دوری کرنے کے لیے بھی مزید کام کیا جائے گا؟ جی بالکل، مزید کام کیا جائے گا، اور ایکچولی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم 3 انڈسٹریل ایسوسیشنز کے ساتھ ہمارے معاہدے، اس میں کاٹی ہو گیا، سائٹ انڈسٹریل ایسوسیشن ہو گیا، اور پلس نارتھ کراچی انڈسٹریل ایسوسیشن ہو گیا، اور اس کے علاوہ پاکستان ریلویز کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہے، اور فش ہاربر اتھارٹی کے ساتھ۔ تو یہ ان الائڈ ایجنسیز کا ہمارے اوپر اعتماد ہے، دیٹس وائی وہ اپنی پرائمری کلیکشن SSWMB کے کو انٹسٹیٹ کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے پوری علاقے کی بھی جنریشن اسسمنٹ ہم نے کر لی ہے، اسی حساب سے ریسورس پلاننگ بھی ہم نے کافی حد تک کر لی ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ طارق علی نظامانی صاحب موجود تھے، اور ان کی سرپرستی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار عید الاضحیٰ میں تمام تر اضلاع میں پورے کراچی میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے ایک زبردست وہ آپریشن کیا گیا، جس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی جو صفائی مہم ہے اس پہ زبردست وہ کام کیا گیا، جس کے ذریعے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس بار عید الاضحیٰ کے بعد جو شکایتیں ہر سال ملتی تھی وہ شکایتیں نہیں ملی۔ جی
قیوم آباد پر جاری احتجاج کل تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ قیوم آباد چاروں اطراف کے روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی کورنگی کی مظاہرین سے ملاقات، واٹر بورڈ کے افسران کو ایس ایس پی آفس کل بلوایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، قیوم آباد پر جاری احتجاج کل تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ قیوم آباد چاروں اطراف کے روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی کورنگی کی مظاہرین سے ملاقات ہوئی ہے۔ واٹر بورڈ کے افسران کو ایس ایس پی آفس کل بلوایا گیا ہے۔ قیوم آباد پر جاری احتجاج کل تک مؤخر کر دیا گیا۔ قیوم آباد چاروں اطراف کے روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی کورنگی کی مظاہرین سے ملاقات کی۔ واٹر بورڈ کے افسران کو ایس ایس پی آفس کل بلایا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دورے شہوار سے۔ جی دورے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل 1 بجے قیوم آباد پہ شروع ہونے والے احتجاج کو 5.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ قیوم آباد کے علاقہ مکینوں کی جانب سے ختم کر دیا گیا۔ احتجاج کا جو مقاصد بتائے جا رہے تھے وہ پانی کی عدم فراہمی تھی، جو 4 مہینے سے علاقہ مکین جو ہے جس کا سامنا کر رہے تھے۔ اس پہ علاقہ مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا کہ 4 مہینوں میں مسلسل یہ واٹر بورڈ کو اس حوالے سے جو ہے وہ بتاتے رہے ہیں، رابطے میں رہے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کا کوئی خاطر خواہ جو اس کا نتیجہ ہے وہ نہیں نکل سکا۔ جو اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پانی کی جو لائن ہے وہ 40 سال سے جو ڈالی گئی ہے اسے چینج نہیں کیا گیا، اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ وہ لائن جو ہے مکمل طور پر بوسیدہ ہو چکی ہے، جسے متعدد بار علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈز وغیرہ جمع کر کے اس کو جو ہے ریپیئر کیا تھا۔ تاہم ابھی جو ہے احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے، انہوں نے مظاہرین سے بات کی۔ اس کے علاوہ کل واٹر بورڈ کے عملے کو اور جو مظاہرین تھے ان سب تمام لوگوں کو جو احتجاج کو جو وہ کر رہے تھے ان تمام کو ایس ایس پی آفس بلوایا گیا اور اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ پانی کا مسئلہ حل کروایا جائے گا۔ جی درے شوار، یہ بتائیے گا جیسے کہ احتجاج کل تک مؤخر کر دیا گیا ہے، اب شہریوں کا کیا کہنا ہے کہ جو ہے وہ پانی کی فراہمی کے بارے میں، اور ان کا کیا کہنا ہے کہ اگر پانی نہ ملا تو احتجاج کو کب دوبارہ شروع کریں گے؟ ہاں جی بالکل، احتجاج کل تک کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ اگر کل جو میٹنگ رکھی گئی ہے ایس ایس پی آفس میں، اس میں کوئی خاطر خواہ جواب یا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تو احتجاج دوبارہ سے کیا جائے گا۔ اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو احتجاج کیا گیا ہے وہ قیوم آباد کے روڈ پر کیا گیا، جس کی وجہ سے احتجاج کے لیے چاروں اطراف کی جو سڑکیں تھیں وہ بند کر دی گئی تھی۔ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اگر کہ کل کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تو پھر یہ احتجاج جو ہے ڈی ایچ اے میں منتقل کیا جائے گا اور آج سے بڑے پیمانے پر وہاں پر احتجاج ہوگا، یہ کہنا تھا شہریوں کا۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں درخواست کروں گی فرحان سے کہ وہ دکھائیں کہ یہ ابھی ٹریفک کے لیے جو سڑک بند کی گئی تھی کورنگی میں وہ جو کھول دی گئی ہے، شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ یہ قیوم آباد کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں یہ قیوم آباد سے محمود آباد، اس کے علاوہ قیوم آباد سے شارع فیصل، قیوم آباد سے کورنگی، قیوم آباد سے ڈیفینس کو یہ سڑک جو ہے یہ ملحق ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ 5.5 گھنٹے شہری کافی مشکل میں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مشکلات کا سامنا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس اہلکار بھی یہاں پہ موجود تھے۔ 2.5 گھنٹے کے بعد ایس ایچ او کے آئی اے بھی یہاں پر آئے تھے، حاکم داد صاحب، انہوں نے بھی مظاہرین سے اس کی ملاقات کی۔ تاہم حل تب نکلا جبکہ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر کورنگی یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے مظاہرین سے ملاقات کی اور انہوں نے کل نہ صرف ایس پی آفس میں میٹنگ کے لیے، ایس ایس پی آفس میں میٹنگ کے لیے بولا، بلکہ ان کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ کل کے بعد جو بھی جو نتیجہ ہوگا وہ عوام کے لیے بہترین ہوگا۔ جی درے شوار اپڈیٹ کر رہی تھی۔ درے، آپ کا شکریہ۔ سندھ سرکار نے مختلف محکموں کے 4 افسران کے تقرر تبادلوں کے 2 الگ الگ سی نوٹیفیکیشن جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نہوڑیوں سے۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے سیکریٹری محکمہ برائے انسانی آبادکاری، خصوصی ترقی و سماجی ہاؤسنگ ناصر عباس سمرو کا تبادلہ کر کے ان کو سیکریٹری محکمہ برائے وومن ڈیولپمنٹ سندھ تعینات کر دیا ہے، جبکہ سیکریٹری انسانی آبادکاری، خصوصی ترقی، سماجی ہاؤسنگ کا اضافی چارج اطہر حسین میرانی کے سپرد کر دیا گیا ہے، جبکہ اطہر حسین میرانی اس وقت ڈائریکٹر جنرل انسانی آبادکاری، خصوصی ترقی اور سماجی ہاؤسنگ کے عہدے پر براجمان ہے، جبکہ مختار کار شاہ بندر ضلع سجاول ذوالفقار علی کاندڑو کا تبادلہ کر کے ان کو مختار کار میرپور بٹھورو ضلع سجاول تعینات کر دیا گیا، جبکہ مختار کار میرپور بٹھورو ضلع سجاول عامر بخش شیخ کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے اور عامر بخش شیخ کو محکمہ بورڈ آف ریونیو میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ سنگریڈی اور محکمہ بورڈ آف ریونیو نے 2 الگ الگ سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی آزاد نہوڑی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آزاد، آپ کا شکریہ۔
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, लांडी सेक्टर 4B और 36B के मकीन बरसों से पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। रिहायशियों के मुताबिक आज तक इस मसले का कोई मुस्तकिल हल सामने नहीं आ सका। पानी की अदम दस्तयाबी ने शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जबकि घरेलू खवातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद देखते हैं दुआ शकील प्राचा की रिपोर्ट में। लांडी सेक्टर 4B और 36B में पानी का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां मकीन बरसों से बुनियादी सहूलत से महरूम है। पानी की अदम फराहमी से घरों में खाना पकाने, कपड़े धोने, सफाई सुथराई और दीगर अमूर मुतासिर हो रहे हैं, जबकि शहरियों के लिए मामूलात जिंदगी चलाना मुश्किल हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी का इंतजार अब इनके रोजमर्रा जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका है, लेकिन मसाइल कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं। कई कई दिन तक घरों की लाइनों में पानी नहीं आता, जिसके बाइस रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। खवातीन के मुताबिक पानी की किल्लत का सबसे ज्यादा बोझ इन पर पड़ रहा है, जो घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पानी की दस्तयाबी की मुंतजिर रहती हैं। सबसे ज्यादा तो पानी का मसाइल है। 3 साल हो गए बिल्कुल पानी नहीं आता, जो है ना 15 दिन में 1 दिन पानी आ जाता है, जो है ना 2-4 जो है ना गैलन भर जाता है। पानी की प्रॉब्लम काफी चल रही है। क्या ये जब तक टैंकर से जान नहीं छूटेगी पानी नहीं आएगा। मुतासरा मकीनों ने हुकूमत, वाटर कॉर्पोरेशन और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि पानी की फराहमी फौरी तौर पर यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची के इलाके ज़िया कॉलोनी में पानी की किल्लत ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी के बिल तो बाकायदगी से वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, जिसके बायस लोग महंगे टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। ज़िया कॉलोनी में पानी की किल्लत संगीन सूरत इख्तियार कर गई। इलाका मकीनों के मुताबिक कई रोज तक नलकों में पानी नहीं आता, जिसके बायस रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। पीने से लेकर घरेलू इस्तेमाल तक हर ज़रूरत के लिए शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि पानी ना मिलने के बावजूद उन्हें हर माह बाकायदगी से बिल अदा करना पड़ता है। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए महंगे वाटर टैंकर्स मंगवाना मजबूरी बन चुका है, जिससे घरेलू बजट पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। पानी हम लोग टैंकर जो है ना कभी 6000 का आता है, कभी 7000 का आता है, वो डलवाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है पानी डलवाने की। हम बाहर से लेते हैं, कभी पैसे होते हैं कभी नहीं भी होते, शोर घर पे नहीं होते, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। पीने का पानी भी बाहर से लेना पड़ता है। इस इलाके में तो काफ़ी टाइम से पानी नहीं है, पानी की बहुत मुश्किलात है। लोग कमा रहे कम है, पानी का ज़्यादा पैसे दे रहे। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का टैंकर डल रहा है, 50-60 रुपये की एक ट्रेन हो गई है। इधर पानी आए तो अच्छा है। पानी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ज़िया कॉलोनी के मकीन आज उसी सहूलत से महरूम दिखाई देते हैं। सवाल ये है कि बिलों की वसूली के बावजूद पानी की फराहमी कब यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन हसनैन के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। बेटा चौरंगी से कोरंगी 1.5 नंबर जाने वाली सड़क नाले के कंधे पानी की लपेट में है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक नाले की सफाई के दौरान मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने के बायस पानी सड़क पर फैल गया है, जो कई रोज़ गुजरने के बावजूद जमा है। सड़क पर गंदा पानी मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जबकि इलाके में ताफुन और आलूदगी भी बढ़ गई है। रिहायशियों का शिकवा है कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मसले के हल के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। पहले से जमा है और बाकी आगे नाला बन रहा है, दीवारें उठ रही हैं, उसकी वजह से बंद कर रहे हैं, तो इधर नाला कच्ची नाली खोद के पानी आगे बढ़ा रहे हैं, तो बाहर आ रहा भर रहा है। कपड़ों में छींटे आती है, नमाज के कपड़े होते हैं, परेशानी है। इन्हें रास्ता बनाना चाहिए पहले, नहीं तो परेशानी हो रही है, अब क्या करें, मजबूरी है। नहीं सफाई भाई तो इससे पहले से काफ़ी पहले से पानी भरा हो। पीपल्स पार्टी आवाम के दिलों में बसती है। सिंध की आवाम के दिल जीतकर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई है। अरसलान इस्लाम शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध के अस्पतालों में 31% मरीज पंजाब से आते हैं। मेयर सखर बोले, दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में बन रहा है, 2 लाख लोगों को मुफ्त घर दिए जा रहे हैं। तफसीलात आजिज जमाले की रिपोर्ट में। बल्दिस्तान इलेक्शन की गूंज कराची तक पहुंच गई। सिंध हुकूमत ने बिलावल से मुतालिक बयान पर कैप्टन सफदर पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। अरसलान इस्लाम शेख का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के शोहर गिलगित में बैठकर सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। हम सफदर अवान को एक दिन सिंध का दौरा करने की दावत देते हैं। कराची प्रेस क्लब में सुमिता अफजाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरसलान शेख ने कहा कि सिंध पहले से वफाक का सताया हुआ है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रेलवे का बेहतर निज़ाम है।
सिंध में नेशनल हाईवे तबाह है। सक्खर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने के बजाय मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता इस तरीके की बातें करने का। अगर आपको कोई बहुत गुमान है तो आके इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में बसती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की पल्स नर्व्स में बसती है, अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध हुकूमत के तर्जमान का कहना था कि जब तक बिलावल भुट्टो हैं तब तक न सूबा बनेगा न इंतज़ामी यूनिट बनेंगे। ऐसे मुतालबात उस यतीम पार्टी के हैं जिन्होंने कराची को बोरीबंद लाशों के सिवा कुछ नहीं दिया। कराची शहर के वो बुनियादी तौर पे तबाह करने वाले वो यतीम पार्टी है जिसने अपना लाशों की बोरीबंद लाशों की सियासत की, नालों पे तामीरात की। पुल ज़रूर बनाए, झूठ नहीं बोलूँगा, जिसकी तारीफ हो वो करनी चाहिए। पुल ज़रूर बनाए, ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की लाइनें नहीं डाली। अरसलान इस्लाम दीन शेख का कहना था कि सिंध के बड़े अस्पतालों में 31% मरीज़ पंजाब से आते हैं। सिंध में सेहत और तालीम का बेहतरीन निज़ाम है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं वफाकी बजट की आमद है और मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबे हुकूमती ऐलानात के मुंतज़िर हैं, जबकि तालीमी शोबा भी इस बजट से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। आज सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन हैदर अली शाह ने तालीमी बजट और टैक्सों के बोझ पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुल्क में तालीम के लिए पहले ही नाकाफ़ी फ़ंड्स मुख्तस किए जाते हैं, जबकि मुख्तलिफ टैक्सेस इस शोबे पर इजाफी दबाव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद है, इसलिए हुकूमत को आइंदा बजट में तालीमी शोबे के लिए ज़्यादा वसाइल मुख्तस करने चाहिए और माली बोझ में कमी लानी चाहिए। हैदर अली शाह के मुताबिक मौजूदा हालात में वालिदैन के लिए तालीमी अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है, लिहाजा हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिनसे मेयारी तालीम हर तबके के लिए काबिल रसाई हो सके। तालीमी बजट जो है न सिर्फ पाकिस्तान का कम तरीन सतह पर है, और उसके बाद जो अलमिया हमारे पास ये है कि एक तो कम बजट की एलोकेशन होती है और फिर उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है और उसकी जो स्पेंडिंग होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है और बग़ैर किसी पॉलिसी के होती है। और जब पीछे से एजुकेशन पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होती है तो हर आने वाला जो बजट है तालीम के लिए जितना भी मख्तस किया जाता है वो उसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो बेमकसद सर्फ हो जाता है। और दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों ने अपने तालीमी बजट में इजाफ़ा करके ही और उस पर ठीक से अमल दरामद करके ही जो है वो अपनी तालीमी तरक्की को मुमकिन बनाया है। बजट में एक तो तालीमी अखराजात और तालीमी तरक्की के जो मंसूबे हैं वो अपनी जगह शामिल होते हैं। जहाँ तक टैक्सेस का ताल्लुक़ है तो पहली बात तो ये है कि प्राइवेट एजुकेशन को, जो कि 4 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान भर में तालीमी बच्चों को तालीम दे रहा है, इसको टैक्स में ख़ास प्रिविलेज हासिल होनी चाहिए। और फिर ख़ास तौर से स्कूल की सतह पर जहाँ करोड़ों बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हो, जो उनसे मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, जो उनकी स्टेशनरी है, जो उनके लिए किताबें होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, यकीनन इन तमाम जो एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और एलाइड बिजनेसेस हैं, अगर उनको टैक्स में रिलीफ मिलेगा तो फिर हम सस्ती पेन पेंसिल जो है वो बच्चे को दे सकते हैं, सस्ती किताब और कॉपी जो है वो बच्चे को मिल सकती है, और ख़ुद गवर्नमेंट को भी जो सब्सिडी देनी पड़ती है और फ्री बुक्स सप्लाई करनी पड़ती हैं उसमें भी यकीनन सहूलत होगी। और एक कारोबार में एक फेयर कंपटीशन आएगा और पेरेंट्स को ये हर साल स्टेशनरी हो, कॉपियाँ हों, किताबें हों, इसकी मद में बहुत ज़्यादा जो है वो अखराजात नहीं करना पड़ेंगे। महकमा आबपाशी सिंध के मरहूम हेड क्लर्क की बेवा के साथ मुबैना जालसाजी का इंकशाफ सामने आया है, जिसमें यूनियन कमेटी रहीम गोट मंगू पीर से मुबैना तौर पर तलाक का सर्टिफिकेट जारी किए जाने का मामला ज़ेरे बहस है। मुतासिरा खातून मुमताज़ बेगम का कहना है कि इनके शौहर महरम पीरज़ादा की वफ़ात के बाद इद्दत मुकम्मल करने के बावजूद इनके देवर ने मलकियत और सरकारी मुआवजे पर कब्ज़े की नीयत से इनके खिलाफ जाली तलाक सर्टिफिकेट हासिल किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक सर्टिफिकेट कमेटी रहीम गोट के सेक्रेटरी जाहिद अब्बासी के दस्तखत से 25 फरवरी 2025 को तलाक का सर्टिफिकेट जारी किया गया।
حالانکہ خاتون کے مطابق ان کے شوہر کا انتقال 4 ماہ قبل ہو چکا تھا۔ متاثرہ خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ کارروائی مبینہ رشوت کے عوض کی گئی اور ان کی ملکیت ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے گرداب ٹاؤن کی یونین کمیٹی نمبر 4 گلشن حدید کے سیکرٹری کو مبینہ طور پر غیر قانونی NOC جاری کرنے کے معاملے پر شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں وضاحت طلب کر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عائشہ اسپتال کے قریب گرین بیلٹ پر فروٹ اسٹال لگانے کے لیے NOC جاری کیا گیا تھا، جس پر محکمانہ کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے گرداب ٹاؤن کی یونین کمیٹی نمبر 4 گلشن حدید کے سیکرٹری کو مبینہ طور پر غیر قانونی NOC جاری کرنے کے معاملے پر شوکوز نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 دن میں وضاحت طلب کر لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عائشہ اسپتال کے قریب گرین بیلٹ پر فروٹ سٹال لگانے کے لیے NOC جاری کیا گیا تھا، جس پر محکمانہ کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان احمد سے۔ رضوان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا، سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جانب سے جاری کی گئی اس نوٹس میں متعلقہ افسر پر کیا الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور اگر وضاحت تسلی بخش نہ ہوئی تو آئندہ کیا کارروائی متوقع ہے؟ بالکل، دیکھیے سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ یونین کمیٹی نمبر 4 گلشن حدید کے سیکرٹری سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ مبینہ طور پر ان پر الزام ہے کہ اسٹال کے لیے غیر قانونی NOC جاری کی گئی تھی، پر شوکاز نوٹس ان کو جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹاؤن میونسپل کمشنر آپ کی شکایت پر لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جانب سے ایک کارروائی لائی گئی ہے۔ 3 ورکنگ ڈیز میں جو ہے تحریر کی ہدایت کی گئی ہے اور وضاحت غیر تسلی پر ND رولز کے تحت جو ہے کارروائی کا امکان ہے۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ ڈائریکٹر کراچی کو بھی درآمد یقین کر دی ہے، جبکہ گرداب ٹاؤن کورٹ کے بعد معاملہ سندھ حکومت کے نوٹس میں لایا گیا۔ ضابطگی پر محکمانہ تحقیقات کا ہونے کا امکان ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ سے باقاعدہ جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اس میں گرین بیلٹ پر تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دینے کے معاملے پر وضاحت طلب کی گئی ہے۔ متعلقہ افسر کے جواب کے بعد آئندہ کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جی رضوان احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی میں فینسی اور جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے لگا کر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانوں اور گاڑیاں ضبط کرنے کی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ معراج اختر کی رپورٹ دیکھیے۔ فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف شکنجہ سخت، جعلی نمبر پلیٹس والوں کے خلاف وارننگ۔ شہر بھر میں ٹریفک پولیس متحرک، فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائیاں، شہر بھر میں چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جعلی، فینسی اور بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف شاہراہوں اور اہم مقامات پر ناکے لگا کر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ کورنگی روڈ، کلفٹن، گلستان جوہر، ناظم آباد اور دیگر علاقوں میں جاری کارروائیوں میں ٹریفک پولیس کے ساتھ PLC، ایکسائز، لائسنسنگ ونگ اور ضلعی پولیس کے افسران بھی شریک ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ، جعلی یا فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، جبکہ موقع پر جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ DI صاحب کا حکم ہے جو وداؤٹ نمبر پلیٹ ہے ان کو ہم روکتے ہیں، اگر وہ 12 گھنٹے میں جو ہے نمبر پلیٹ لے آتے ہیں اوریجنل تو دن ہم ان کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ ادروائز جن کی نمبر پلیٹ بالکل ہے ہی نہیں تو ان کو ہم 550 میں ڈیٹین کرتے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ منظور شدہ نمبر پلیٹس استعمال کریں اور گاڑیوں کے کاغذات ہمراہ رکھیں تاکہ قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین اجلان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ شہر میں پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں کمشنر کراچی سید حسن نقوی سے بل اینڈ گیٹس فاؤنڈیشن واشنگٹن کے نمائندے ڈاکٹر نہد صدر آزادی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پولیو کے خاتمے، معمول کے حفاظتی ٹیکہ جات کی کوریج بڑھانے اور بچوں کو مہلک بیماری سے محفوظ بنانے کے لیے مختلف حکمت عملیوں پر غور کیا گیا ہے۔ اس مواقع پر EPI حکام اور پولیو پروگرام کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کمشنر کراچی کا کہنا تھا کہ پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور تمام متعلقہ ادارے قومی جذبے کے ساتھ اس مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 21۔